أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے تو اس مبارک شب، اس مقدس شب میں ہم آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اس عظیم شخصیت یعنی قطب الزمان، محور کائنات، بقیت اللہ فی ارضہ، حجت ابن الحسن المہدی، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کی مبارکباد. یہ وہ عظیم شب ہے کہ جب یہ شب ختم ہوئی تو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت واقع ہوئی. آئیے آج اس شب میں ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں. بہت جلدی یہ حدیث بہت طولانی ہے کہ جس میں جناب نرجس خاتون کے شکم مبارک سے پیدا ہونے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی جو خبر امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون نے دی. آپ کی خدمت میں عرض کریں گے یہ حدیث کمال الدین میں موجود ہے، باب نمبر 42 چیپٹر 42. اس میں یہ پوری یہ حدیث تفسیر کے ساتھ موجود ہے. حدیث نمبر 1، حدیث نمبر 2 اور اسی طرح بحر الانوار میں جلد 51 اور اس میں بھی پہلے باب میں یہ روایت موجود ہے. قرآن کریم کا ارشاد ہوتا ہے، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل نیست و نابود ہو گیا، اس میں شک نہیں کہ باطل مٹنے والا ہی تھا. تو آئیے اس حق آمد کی، اس حق ولادت کی خبر خود جناب حکیمہ خاتون کے لب مبارک سے سنتے ہیں. جناب حکیمہ خاتون یہ روایت نقل کرتی ہیں کہ جس طرح میں امام ہادی یعنی 10ویں امام کی زیارت کے لیے مسلسل ان کے گھر جایا کرتی تھی، اسی طرح ان کی شہادت کے بعد میں ان کے فرزند ارجمند یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر بھی برابر جا کر شرفیاب ہوتی تھی. ایک دن میں حضرت کے گھر گئی تو جناب نرجس نے کہا اے میری بانو آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی نالین اٹھا لوں. تو میں نے کہا آپ میری بانو اور آپ میری سرور ہیں، خدا کی قسم میں ہرگز آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گی اور میں اس سے راضی نہیں ہوں کہ آپ میری خدمت کریں، میں آپ کی خدمت کروں، یہ میرے لیے باعث شرف ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن عسکری السلام کہ جو ہماری گفتگو سن رہے تھے تشریف لا اور فرمایا کہ پھوپھی جان خدا آپ کو جزا خیر عطا کرے. ہاں اس روز غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک میں امام کے گھر پر تھی اور میں نے
جیسے ہی یہ طے کیا، مغرب ہو گئی تو میں نے طے کیا کہ میں اپنے گھر لوٹ جاؤں، تو میں نے خادم کو آواز دی، خادمہ کو، کہ وہ میرا لباس لے آئے۔ اب جیسے ہی میں نے یہ ارادہ کیا، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی جان آج کی رات آپ ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے، آج کی شب وہ مولود ارجمن کہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کی ولادت ہونے والی ہے، وہ وہی پسر کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ میں نے نرجس کو غور سے دیکھا تھا تو ان میں آثار حمل نہیں تھے، پریگننسی کی کوئی ایفیکٹس، کوئی سائنز نہیں تھی۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بیٹا کس سے پیدا ہوگا؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نرجس سے اور کسی اور سے نہیں۔ میں پھر جناب نرجس کے نزدیک گئی اور غور سے دیکھا، لیکن حمل کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میں پھر امام کے پاس لوٹی اور میں نے امام کو اطلاع دی کہ بیٹا ان میں تو حمل کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ امام مسکرانے لگے اور کہنے لگے پھوپھی جان جب آج کی شب ختم ہوگی اور صبح صادق نمودار ہوگی تو نرجس میں حمل کے آثار نمایاں ہوں گے، کیونکہ نرجس کی مثال مادر موسیٰ کی مثال ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ کی مثال ہے کہ جن میں آثار حمل نظر نہیں آئے تھے، اور ان کے حضرت موسیٰ کے ولادت وقت فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ جتنی عورتیں جو باردار ہیں، جو حاملہ ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا جائے، اور ہزاروں بچوں کو اس طرح قتل کیا گیا تھا۔ تو نرجس کی مثال جناب موسیٰ کے والدہ کی طرح ہے۔ جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے نماز مغرب و عشاء امام کے گھر میں نے پڑھی، پھر اس کے بعد میرے لیے اور جناب نرجس کے لیے غذا لائی گئی، میرے لیے اور سوسن کے لیے غذا لائی گئی تاکہ ہم افطار کر سکیں۔ ہم نے افطار کیا اور اس کے بعد پھر رات کو ہم ایک ہی کمرے میں سوئے۔ ہلکی سی میری آنکھ لگی تھی کہ آدھی رات کو میں نماز کے لیے اٹھی، نماز شب کے لیے۔ میں سوچنے لگی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جس ولادت کی بات کہی تھی، لیکن اب تک تو وہ چیز واقع نہیں ہوئی ہے۔ میں یعنی حسب معمول میں جو نماز شب کے لیے اٹھتی تھی اس سے پہلے اٹھ گئی تاکہ میں نماز شب پڑھ سکوں، اور میں نے نماز شب پڑھی، میں نے نماز وتر بھی پڑھی کہ اچانک جناب نرجس خواب سے بیدار ہوئیں، کمرے کے باہر گئیں، وضو کرنے لگیں، لوٹیں اور نماز شب میں مشغول ہو گئیں۔ آخری رکعت تھی نماز شب کی کہ میں کمرے کے باہر گئی، آسمان کی طرف دیکھنے لگی اور میں نے دیکھا کہ اب طلوع فجر بالکل قریب ہے، لیکن وہ وعدہ حق، اس کے اثرات، اس کی کوئی سائنس نہیں ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو اللہ کا وعدہ، امام کی ولادت۔ بس اسی لحظہ، اسی وقت کہ میرے دل میں ذرا سا تردید، ذرا سا تردد، ذرا سا شک پیدا ہوا کہ اچانک امام کی آواز آئی اور امام نے فرمایا پھوپھی جان شک مت کریے، جو کچھ میں نے کہا ہے وہ عنقریب آشکار ہونے والا ہے، انشاءاللہ آپ اسے خود مشاہدہ کریں گی۔ میں اس تردید اور شک کی بنا پر بہت شرمندہ ہوئی اور اپنے اتاق کی طرف، اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ بس جیسے ہی میں نزدیک پہنچی تھی کہ میں نے دیکھا کہ جناب نرجس نے نماز کو تمام کیا اور ایک غیر عادی حالت میں بہت تیزی کے ساتھ باہر آئی۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کسی چیز کا احساس کر رہی ہیں؟
جناب نرجس نے فرمایا ہاں پھوپھی جان، میں ایک طرح کی سختی کا احساس اپنے میں پا رہی ہوں۔ میں نے کہا انشاءاللہ سب بخیر ہوگا، فکر مت کریے۔ میں نے نرجس کو سینے سے لگا لیا اور خدا کا نام لینا شروع کیا۔ امام نے آواز دی کہ آپ نرجس پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کی تلاوت فرمائیے۔ میں نے نرجس کو اسی حالت میں یعنی گلے لگائے ہوئے میں نے سورہ قدر کی تلاوت کرنا شروع کی، اور میں نے نرجس سے پوچھا بیٹا تمہارا حال کیسا ہے؟ جناب نرجس نے فرمایا پھوپھی جان، جو میرے آقا اور مولا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کو جو خبر دی تھی وہ چیز ظاہر ہو گئی ہے۔ میں سورہ قدر کی تلاوت کرتی رہی، لیکن اچانک مجھے تعجب ہوا کہ میری تلاوت کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی سورہ قدر کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ ابھی ایک نوزاد، ابھی بچہ جو نوزاد، وہ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں ایک دم حیرت میں پڑ گئی کہ پھر سے امام نے آواز دی کہ خدا کے کار سے، خدا کے کام سے تعجب نہ کریے، لا تعجبین من امر اللہ، کیونکہ خدا تبارک و تعالی ہمیں بچپن میں ہی حکمت عطا کرتا ہے اور حکمت کے ذریعے ہماری زبان کھولتا ہے، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پوری زمین پر اپنی حجت قرار دیتا ہے۔ ابھی امام کا کلام تمام نہ ہونے پایا تھا کہ اچانک جناب نرجس میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں، گویا کہ میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا اور میں ان کو نہ دیکھ سکی۔ میں فریاد کرنے لگی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف دوڑی۔ امام نے فرمایا پھوپھی جان آپ لوٹ جائیے، آپ جائیے، وہیں آپ نرجس کو پائیں گی۔ میں لوٹی اور ابھی دیر نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ پھر وہ پردہ جو ہمارے ان کے درمیان تھا وہ ہٹ گیا۔ میں نے کیا دیکھا؟ دیکھا ایک نور جناب نرجس کے وجود سے ساطع ہے، جو صادر ہے، کہ جس سے میری آنکھیں چوندھیانے لگی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نوزاد جو جناب نرجس کے شکم سے ابھی پیدا ہوا تھا وہ سجدے میں ہے، اس کے زانو زمین پر ہیں اور اس کا چہرہ خاک پر ہے سجدے میں، اور اس کی دونوں انگلیاں اس طرح، یہ دونوں انگلیاں یہ آسمان کی طرف ہے، آسمان کی طرف۔ امام اس طرح اشارہ کر رہے ہیں، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وان ابی امیر المؤمنین والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی، اور امام ایک امام کا نام لیتے رہے یہاں تک کہ خود اپنے نام تک پہنچے، اپنے نام تک پہنچے، یعنی خود اپنی معرفی کروائی۔ تو جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اور پھر اس کے بعد کہ یعنی میں نے دیکھا کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگارا
جو کچھ تو نے مجھے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر، وَأَتْمِمْ لِي أَمْرِي، اور میرے امر کو منزل تمام تک پہنچا، وَثَبِّتْ وَطْعَتِي، اور میرے قدموں کو ثابت کر، مستحکم کر، وَامْلَئِ الْأَرْضَ بِي عَدْلًا وَقِسْطًا، اور میرے ذریعے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ یہ پوری حدیث تھی، بلکہ حدیث کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی ولادت با سعادت واقع ہوئی ہے، اور اس کی گواہی خود جناب حکیمہ خاتون نے دی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل بہترین یہ ہے کہ جو داعی ہوتی ہے ولادت کے وقت وہی گواہ ہوتی تھی، اور جناب حکیمہ خاتون وہ گواہ تھی کہ جو امام کی بیٹی تھی، امام کی پوتی تھی، امام کی پھوپھی تھی، امام کی پھوپھی تھی، اور ایک طرح سے امام کی دادی تھی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی دادی لگتی تھی۔ اب اتنی معتبر شخصیت کی گواہی کے بعد پھر اس کے بعد شک کی کوئی گنجائش نہیں، بس صبح صادق ہوئی اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف اس دنیا میں تشریف لائے سن 255 ہجری 15 شعبان، اور بڑے بڑے علماء فریقین کے انہوں نے ان کی ولادت کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعن الدائم على اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنی من انصارہ واعوانہ ولا تجعلنا من اعداء بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ہوتی ہے کربلا میں یہ مخصوصی اس لیے، جو ہے خدا کے دین کا سہارا وہ آ گیا، سب آ کے کہہ رہے ہیں مبارک ہو اے حسین، جو لے گا انتقام تمہارا وہ آ گیا۔ یا ابا عبداللہ الحسین، اے کاش کہ آج ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کو اس پرمسرت موقع کی مبارکباد ہم خود وہاں کربلا میں آپ کو پیش کرتے، لیکن حالات نے ہمیں مجبور کر دیا اور ہم آج کربلا میں حاضر نہ ہو سکے۔ لہٰذا جیسا کہ روایتوں میں حکم ہوا ہے کہ اگر انسان کربلا میں موجود نہیں ہے تو اپنے گھر سے ہی کسی اونچے مقام پر چلا جائے، دائیں بائیں دیکھے، آسمان کی جانب نگاہ کرے اور امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سلام کرے: السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين۔